جب ظلم کے اندھیروں میں امید کی کوئی کرن نہ تھی تو ایک نوجوان محمد بن قاسم رحمہ اللہ عدل اور حق کا پرچم لے کر سندھ کے سرزمین پر اترا۔ یہ کہانی ہے اس مجاہد کی جس نے 17 برس کی عمر میں تاریخ کا دارہ بدل دیا۔ یہ بنو امیہ کا دور تھا جب عالم اسلام کی سرحدیں ہندوستان تک وسیع ہو گئی۔ عبد الملک بن مروان کے عہد میں اس کی سلطنت کے سرحدیں صوبہ سندھ تک پہنچ گئی اور اس نے حجاج بن یوسف ثقفی کو مشرقی ممالک کا حاکم اعلیٰ مقرر کیا۔ حجاج بن یوسف نے سعید بن اسلم کو مکران کا گورنر بنایا۔ عبد الملک بن مروان کے بعد ولید بن عبد الملک حکمران بنا جس نے محمد بن عبد الہارون کو مکران کے علاقے میں اپنا گورنر مقرر کیا۔ اسی زمانے میں سمندری راستوں سے عالم اسلام کی سرحدیں سراندیپ سری لنکا تک وسیع ہوئی۔ سراندیپ کے راجہ بحری راستے سے 8 جہازوں کے ذریعے ولید بن عبد الملک کو بہت سے تحائف روانہ کیے جن میں انواع و اقسام کے جواہرات، حبشی غلام اور کنزے اور بہت سے نادر تحائف شامل تھے۔ ان جہازوں میں کچھ مسلمان عورتیں بھی تھیں جو کعبے کی زیارت کے لیے جا رہے تھی۔ راستے میں مخالف ہواؤں کی طوفان نے اس بیڑے کو سندھ دیبل کے بندرگاہ کے قریب پہنچا دیا۔ اس وقت دیبل سندھ کے بندرگاہ تھی اور راجہ داہر علاقے کا حکمران تھا۔ مقامی قزاقوں نے ان جہازوں پر قبضہ کر کے انہیں لوٹ لیا اور جواہرات اور تحائف پر قبضہ کر کے مردوں اور عورتوں کو قیدی بنا دیا۔ ان مردوں اور عورتوں نے کہا کہ ہم خلیفہ وقت کے پاس جا رہے تھے، مگر قزاقوں نے اس کی ذرا بھی پرواہ نہ کی۔ انہیں گرفتار کر کے کہا کہ اگر کوئی آپ کو چھڑا سکتا ہے تو اس کے توسط سے خود کو چھڑا لے۔ اس پر ایک عورت نے چیخ کر کہا، یا حجاج اغثنی، اے حجاج میری مدد کرو۔ ان جہازوں کے کچھ مسافر کسی نہ کسی طرح بچ نکلے اور انہوں نے عراق پہنچ کر جہازوں کے لٹنے اور مسافروں کی قید ہونے کی اطلاع حجاج بن یوسف کو پہنچائی اور یہ کہا کہ اس وقت جب قزاق مسافروں کو گرفتار کر رہے تھے تو ایک عورت نے بے اختیار آپ کو پکارا۔ حجاج نے جواباً کہا، لبیک میں حاضر ہوں۔ حجاج نے ایک خط لکھا اور اس میں محمد بن ہارون کے ذریعے راجہ داہر تک بھجوایا۔ خط میں لکھا تھا کہ وہ ان تحائف کو جو سرندیپ کے راجہ نے بھیجے تھے اور ان کنزوں اور یتیموں کو اس کی خدمت میں بھیج دے۔ حجاج نے اس خط پر خود اپنے دستخط ثبت کیے۔ سندھ کے مشہور تاریخ چچ نامہ کتاب فتح نامہ سندھ کے مطابق راجہ داہر نے جواب میں لکھا کہ یہ کام بحری قزاقوں کا ہے جو ہمارے اختیار سے باہر ہے، جبکہ تاریخ فرشتہ کے مطابق راجہ داہر نے لکھا کہ بے شک ہم نے تمہارے جہازوں کو لوٹا ہے لیکن تم ہمارا بھال بھی بیکا نہیں کر سکتے۔ کہا جاتا ہے کہ جب داہر کا یہ جواب حجاج کو ملا تو اس نے ولید بن عبد الملک سے سندھ پر حملے کی اجازت طلب کی۔ شروع میں تو ولید نے اس کی اجازت نہ دی، لیکن چند دن بعد حجاج نے اسے لکھا کہ اس مہم پر جو رقم شاہی خزانے سے خرچ ہوگی میں اس سے دگنی رقم شاہی خزانے میں جمع کر دوں گا۔ ولید نے اس وعدے پر حجاج کو سندھ پر حملے کے لیے اجازت دے دی۔ ولید کی اجازت ملتے ہی حجاج نے پہلے عبید اللہ بن نبہان کی قیادت پہ ایک فوج دیبل روانہ کی جو معرکے میں شہید ہو گئے۔ سندھ کے مشہور عالم ڈاکٹر عمر بن داود پوتا کا خیال ہے کہ کلفٹن کے ساحل پر جو مقبرہ عبداللہ شاہ غازی کے نام سے مشہور ہے وہ انہی عبید اللہ بن نبہان کا مقبرہ ہے۔ حجاج کو جب اپنے ان دونوں سالاروں کے مارے جانے کی خبر ملی تو انہوں نے اپنے ایک عزیز محمد بن قاسم کو سندھ بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ بعض محرخین کے مطابق جن میں اعجاز الحق قدوسی بھی شامل ہے، محمد بن قاسم حجاج بن یوسف کے بھتیجے اور داماد تھے، لیکن سندھ کے مشہور مورخ ڈاکٹر نبی بخش بلوچ نے مختلف دلائل سے ثابت کیا ہے کہ محمد بن قاسم حجاج کے بھتیجے نہیں بلکہ ان کے چاچا زاد بھائی تھے۔ تاریخ سندھ کے مطابق جس وقت اس مہم کے لیے محمد بن قاسم کا انتخاب ہوا اس وقت ان کی عمر 17 سال تھی۔ اس سے قبل وہ شیراز کے گورنر تھے جہاں انہوں نے نہایت عمدگی سے حکومت کی۔
ان کی کارکردگی سے متاثر ہو کر حجاج نے لشکر کشی کا حکم دیا۔ حجاج نے اس مقصد کے لیے 6000 فوجی منتخب کیے اور انہیں گھوڑے اور اونٹوں کے ساتھ روانہ کیا۔ محمد بن قاسم کی سرکردگی میں یہ لشکر خشکی کے راستے مکران پہنچا۔ 1 ماہ کے بعد انہوں نے دیبل کا رخ کیا۔ راستے میں انہوں نے پنجگور کے علاقے فتح کیے اور پھر سفر کرتے ہوئے دیبل پہنچ گئے۔ وہ دیبل پہنچے تو جمعے کا دن تھا۔ انہوں نے سرزمین سندھ پر پہلی نماز جمعہ ادا کی۔ اتفاق سے اسی دن بحری راستے بھی حجاج کے فوجی سامان رسد اور عسکری فوجی ساز و سامان کے ساتھ دیبل پہنچ گئے۔ اسی ساز و سامان میں منجنیقیں بھی تھیں۔ سب سے بڑی منجنیق کا نام عروسک تھا، جسے 500 آدمی کھینچتے تھے۔ دیبل شہر میں ایک عالی شان مندر تھا جس کا گنبد بہت بڑا اور بلند تھا اور دور دور سے نظر آتا تھا۔ اس کے چوٹی پر ریشم کا سبز پرچم آویزان تھا۔ اس پرچم کے متعلق شہر والوں کا ایمان تھا کہ جب تک یہ ہوا میں لہرا رہا ہے کوئی فوج شہر فتح نہیں کر سکتی۔ مندر میں 700 پجاری تھے اور شہر کے گرد فصیل بنی ہوئی تھی۔ محمد بن قاسم کے دیبل پہنچتے ہی راجہ داہر کے فوج شہر کے دروازے بند کر کے بیٹھ گئی۔ محمد بن قاسم نے فصیل کے چاروں طرف خندقیں کھود کر منجنیقیں نصب کر کے اور شہر کو محاصرے میں لے لیا۔ یہ محاصرہ 7 دن تک جاری رہا۔ 8ویں دن ایک مخبر کے ذریعے محمد بن قاسم کو اطلاع ملی کہ جب تک اس مندر پر لہرانے والے پرچم کو پارا پارا نہیں کیا جائے گا شہر کے باشیوں کا حوصلہ پست نہیں ہوگا۔ محمد بن قاسم نے اپنی منجنیق اور عروسک کے ذریعے اس پرچم کو گرانے کا فیصلہ کیا۔ جو ہی وہ پرچم نیچے گرا مسلمانوں نے ہر طرف سے شدید حملہ شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر داہر کی فوج کے حوصلے ٹوٹ گئے اور انہوں نے فوراً شہر پناہ کے دروازے کھول دیے۔ دیبل فتح ہونے کے بعد محمد بن قاسم نے قید خانے سے ان مسلمان قیدیوں کو آزاد کیا جن کی گرفتاری کے باعث یہ سارا قضیہ شروع ہوا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جیل خانے کے دراغوں نے بھی حالات دیکھتے ہوئے اسلام قبول کر لیا۔ محمد بن قاسم نے حمید بن وداع بحری کو دیبل کا حکمران مقرر کیا جس نے شہر میں ایک خوبصورت مسجد تعمیر کروائی۔ جس وقت دیبل فتح ہوا اس وقت نیرون موجودہ حیدرآباد پہنچ چکا تھا۔ راجہ داہر نے محمد بن قاسم کو ایک خط لکھا اور انہوں نے مختلف دھمکیاں دی۔ محمد بن قاسم نے لکھا کہ آپ نے انہی بدعملی اور تکبر کی وجہ سے ہمارا آپ کے خلاف لشکر کشی کا خیال پیدا ہوا۔ آپ نے ہماری سمت آنے والے مسلمانوں کو قید کیا اور اب بھی سرکشی پر آمادہ ہے۔ مجھے یقین ہے کہ میرا اور آپ کا مقابلہ جہاں کہیں ہوگا میں خدا تعالیٰ کی مدد سے آپ کو مغلوب کروں گا۔ محمد بن قاسم اپنے لشکر سمیت نیرون کے سمت بڑھا۔ انہوں نے سیہون سیستان کے بعد نیرون کو بھی فتح کر لیا۔ اس معرکے میں راجہ داہر مارا گیا۔ یہ ہندوستان میں مسلمانوں کی پہلی بڑی فتح تھی۔ محمد بن قاسم نے راجہ داہر کا سر قلم کر کے حجاج بن یوسف کو روانہ کر دیا۔ اس کے بعد محمد بن قاسم نے برہمن آباد، علور اور ملتان تک سارا علاقہ لیا۔ برہمن آباد جن میں ان کا مقابلہ داہر کے بیٹے جی سینا سے ہوا جسے مسلمان فوج نے شکست سے ہمکنار کیا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ کسی پر جبر نہیں ہے، جو چاہے مسلمان ہو کر ہمارا بھائی بن جائے اور جو چاہے جزیہ دے کر اپنے پرانے مذہب پر قائم رہے۔ ادھر دمشق میں پہلے حجاج بن یوسف اور پھر خلیفہ ولید بن عبد المالک وفات پا گئے۔ اس کے بعد سلیمان عبد المالک تخت نشین ہوئے جس کے ساتھ ہی سیاسی منظرنامہ بدل گیا۔ سلیمان بن عبد المالک نے حجاج کے مقرر کردہ افسروں کو معزول کر کے یا قتل کر کے راستے سے ہٹا دیا۔ ان افسروں میں قتیبیہ بن مسلم، موسیٰ بن نصیر اور محمد بن قاسم کے نام سری فہرست تھے۔ انہوں نے محمد بن قاسم کے جگہ یزید بن کبشہ کو سندھ کا گورنر مقرر کیا جس نے محمد بن قاسم کو ٹھاٹ کے کپڑے پہنا کر اور ہتھکڑی بھیڑی ڈال کر عراق بھجوا دیا۔ محمد بن قاسم سندھ سے رخصت ہو رہے تھے تو انہوں نے یہ شعر پڑھا جس کا ترجمہ ہے: انہوں نے مجھے ضائع کر دیا اور کیسے جوان کو ضائع کیا جو مرد نبرد آزما اور سرحد کا محافظ تھا۔ محمد بن قاسم عراق پہنچے تو خلیفہ نے انہیں واسط کے جیل خانے میں بھجوا دیا جہاں انہیں زنجیروں میں باندھ کر رکھا گیا۔ اس قید خانے میں وہ صرف 22 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ ان کی وفات کی خبر سندھ پہنچی تو یہاں ان کا بڑا سوگ منایا گیا اور شہر کیرج کے ہندوؤں اور بودھوں نے اپنے شہر میں اس کا ایک مجسمہ نصب کروا کر اپنی عقیدت کا اظہار کیا۔
دوستو یہ کہانی تھی محمد بن قاسم رحمہ اللہ کی، جس نے سندھ کو اسلام کا مرکز بنایا اور بعد میں وہی حکمرانوں نے ان کے ساتھ غداری کی اور سندھ کا سارا علاقہ فتح کر کے اپنے پاس بلا کے اس کو شہید کر دیا گیا۔ دوستو یہ کہانی کیسی لگی کمنٹس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔